یہ اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن نہ ہونا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس کی بنیادی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان نے چونکہ اپنے دل میں دنیا کو بسا رکھا ہے، ہر وقت دل و دماغ پہ دنیا سوار ہے، کسی طرح سے بھی یہ دنیا کا معاملہ، یہ دنیا کا ایشو، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں کاروبار میں آج یہ مسئلہ آ چکا ہے، فلاں جگہ پہ جو زمین ہے اس میں یہ مسئلہ آ چکا ہے، فلاں جگہ پہ جو پلاٹ ہے وہاں پہ یہ پرابلم بن گئی ہے، فلاں جگہ پہ جو فیکٹری ہے فلاں شہر میں اس میں آج کل یہ ایشو چل رہے ہیں۔ ہر وقت یہی سوچ، ہر وقت یہی فکر، دنیا میں رہتے ہوئے یہی پریشانیاں، یہی کیلکولیشنز، لیکن جہاں تک تعلق ہے آخرت کی فکر کی، کسی ذہن کے کونے میں ایک بھی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جو سوچے کہ جناب مرنا بھی ہے، قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، نام اعمال، میزان، لاکھوں اس میں جو ہے وہ پریشانیاں ہیں قیامت کے دن، کئی جو ہے اس کے اندر جو ہے مشکلات ہے قیامت کے دن، لیکن قیامت کی درجنوں مشکلات کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دنیا کے معاملات میں 10 روپے کا نقصان ہو تو بی پی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نمازیں درجنوں چھوڑ دے، اللہ کو سالوں سال ناراض کر کے پھر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ نہ خوش ہونے کی کہ انسان نے اپنے دل میں دنیا بسا رکھی۔ اور حدیث نوٹ کر لیجئے گا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی مجاز ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کی ساری فکر بس دنیا کی فکر بن گئی تو اللہ رب العزت اس کی غریبی اس کے ہاتھوں میں لا رکھتے ہیں، ہر وقت وہ غریبی کا شکار رہتا ہے، کلاش اور مفلس ہی بن جاتا ہے، اور یہ ہے کہ مارے مارے پھرتا ہے، کبھی اس کا من نہیں بھرتا، چاہے لاکھوں کروڑوں مل جائیں لیکن احساس کمتری کا شکار ہے، اپنی نظر میں وہ غریب ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر دنیا۔ لیکن جس کی فکر آخرت بن جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد کر دیتے ہیں، دنیا کے ایشو سے اس کو مستغنی کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے قدموں میں لا کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فکر آخرت ہے۔ یہ پوائنٹ جس کو سمجھ آ گیا اس کے اندر قناعت پیدا ہوگی، اس لیے کہ یہ قناعت دل کے غنا کا نام ہے، دل کی بے پرواہی کا نام ہے۔ بے پرواہی آخرت کے معاملات سے نہیں، وہ تو ہم پہلے ہی ہیں۔ قناعت بے پرواہی دنیا کے معاملات سے، میرا رب ہے نا، میرا رب ہے نا، اس پہ یقین، اس پہ اعتماد، اس پہ جو ہے وہ انسان مطمئن ہو جائے، یہ بے پرواہی آئے دنیا کے معاملات میں، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر غنا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ ہے۔ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ ہماری ساری جو پرواہ ہے، ساری جو فکر ہے وہ دنیا کے ساتھ لگ گئی، ہر انسان دنیا میں بڑا بننے کے شوق میں، ہر انسان دنیا میں بڑا بننے کے شوق میں۔ ایک غریب آدمی تو بڑا بننا چاہتا ہے، لیکن امیر اس سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے، امیر اس سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے رزق کی، وہ اس کے مطابق وہ جی رہا ہے، وگرنہ اس کی تو خواہش یہی ہے کہ رات ہو اور جب صبح ہو تو میں کروڑ پتی بن چکا ہوں۔ ہر شخص کی خواہش تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، بس کسی طریقے سے ہاتھ پاؤں ماروں، کسی طریقے سے میرا چوکا چھکا لگے اور میں یہ ہے کہ کروڑ پتی راتوں رات بن جاؤں۔ خواہش تو اسی طرح کی دنیا انسان کی، لیکن قناعت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو دور کرتا چلوں۔ قناعت یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، قناعت یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کی ضرورت ہے، ایک جاب سے گزارا نہیں ہوتا، آپ دوسری جاب کر سکتے ہیں، تیسری جاب کر سکتے ہیں، جب گزارا نہیں ہو رہا اور کمائیے، لیکن لالچ نہیں، حرص نہیں، احساس کمتری نہیں، اور دنیا کے اندر انسان مصروف ہو کے آخرت کو بھول جائے، نہ نماز کی پرواہ ہو، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ ہو، اور اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جائے، نہ اللہ کے احکامات کی فکر ہو، نہ رسول اللہ کی سنت کی فکر ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے۔ اس لیے ہمیں نسخہ دیا گیا، ذرا نوٹ کیجئے گا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہا اس کو دیکھو کہ جو تم سے نیچے درجے کا ہے، جو تم سے غریب ہے، چھوٹے درجے کا ہے دنیاوی معاملات میں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھا کرو جو تم سے نچلے درجے کا ہے، اور ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرو
کہ جس کے پاس تم سے بڑی گاڑی، جس کے پاس تم سے بڑا گھر ہے، اس کی طرف دیکھو گے تو احساس کمتری کا شکار ہوگے، حسد پیدا ہوگا، ناشکری پیدا ہوگی، اور یہ ہے کہ رال ٹپکے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو کہ جو تم سے نچلے درجے کا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کو دیکھو بیچارہ جو چل نہیں سکتا۔ اگر تمہارے پاس بہت بڑی گاڑی نہیں ہے تو اس کو دیکھو جو بیچارہ سائیکل سے بھی جو ہے وہ گیا گزرا ہے، اس کو دیکھو گے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَكْفُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم پھر اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرو گے۔ ایک انسان جب رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، یا اللہ اتنا غریب، جوتا پہننے کو نہیں ہے میرے پاس، اتنے لوگوں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، مجھے ایک جوتا ہی دے دے، اور گلے شکوے کے الفاظ اس نے بولے۔ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرا، جس دروازے پر ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، جس بیچارے کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، چل ہی نہیں سکتا تھا، اس کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا، مالکہ مجھے ٹانگیں تو دیے، چل تو سکتا ہوں نا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو،